ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا کہ میں کتنی بار کہوں کہ یہ سچ نہیں، سابق حکومت کو ہٹانے میں امریکی کردار کے دعوے جھوٹے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستانی عدالتوں کا معاملہ، سابق وزیر اعظم کے الزامات سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ پاکستانی سیاست کے فیصلے پاکستانی عوام اپنے آئین کے مطابق کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا ہردیپ سنگھ قتل کے حوالے سے کینیڈین وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بھارتی وزیر پر الزامات تشویشناک ہیں۔ ہم ان الزامات پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے بھارت کے جموں کشمیر کے غیر قانونی الحاق کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے آئی سی جے کی رپورٹ میں جواب پر بھارت کے دعوے کو سختی سے رد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں سیکنڈ سیکرٹری پاکستان رابعہ اعجاز کا کہنا ہے بھارت کے غیر قانونی الحاق کو جموں کشمیر کے عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے جس کی توثیق اقوام متحدہ کے نقشوں اور تمام دستاویزات سے ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل کی 1948 کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الحاق کا فیصلہ غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ بھارت نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا جاری قبضہ بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ بھارت جموں کشمیر سے اپنی افواج کو واپس بلا کر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت دلانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ سموک کا ادراک، پنجاب حکومت نے زیادہ سموک والے علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ڈیوس روڈ، کشمیر روڈ، ایبٹ روڈ، ایمپریس روڈ اور کوئن میری روڈ میں گرین لاک ڈاؤن۔ ان علاقوں میں تعمیراتی کاموں، کمرشل جنریٹرز اور چنگچی رکشوں پر پابندی عائد۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ سموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ، سموک کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ سفارتکاری کرنا ہوگی۔ انسانی صحت کی بہتری کے لیے دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ سموک پر بھارتی وزیراعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل تبدیل کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمین مقرر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید ممبران ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بلاول بھٹو اور فاروق اشنائی کے نام تجویز کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے حکومتی دعوے کے پیش نظر نام تجویز کیے۔ برابر نمائندگی کے تناسب سے 2 پی ٹی آئی، 2 پیپلز پارٹی اور 2 حکومتی اراکین شامل ہوں گے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمیشن کے لیے عمر ایوب اور شبلی فراز کے ناموں کی منظوری۔ پی ٹی آئی دونوں نام اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھیجے گی۔ نہیں لگتا بشرا بی بی کی رہائی کے پیچھے کوئی ڈیل ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کا فیصلہ درست اور قانون کے مطابق ہے۔ جو کیسز تھے اس کے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ ججز میں گروپنگ ہوئی، بے نقاب کیا گیا، خطوط لکھے گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بٹھائے یا کسی اور جج کو۔ کہا بدقسمتی ہوگی اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ہو۔ پی ٹی آئی کی ڈونلڈ لو والی بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرا خیال نہیں امریکی الیکشن کے نتائج پاکستان پر اثر انداز ہوں گے۔ میرے خیال میں سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہی ہونا چاہیے۔ فاروق اشنائی کے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں کیسز کے دباؤ کم کرنے کے لیے ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں تقسیم ختم کر دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس قبول کرنا پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کے مترادف۔ مولانا فضل الرحمان کی 11 اراکین اسمبلی کو خریدنے کی بات حقائق کے منافی بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے غلط بات کی، بغیر شواہد کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ 12 جولائی کا فیصلہ آئین و قانون کے منافی ہے۔ عوام میں بین الاقوامی سطح پر حکومت کی ساکھ ختم،
लग नहीं रहा ज्यादा देर तक रहेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत का वक्त महदूद, इनके पास हुक्मरानी का कोई इखलाकी जवाज नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। बानी पीटीआई पर सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस इंतहाई कमजोर हैं, बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जिद्दोजहद जरूरी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। 26वीं तरमीम के तहत इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं पास होंगी। सिफारिशात का नतीजा कानून साजी पर होगा। 1973 में क़यादत ने इख्तलाफ राय के बावजूद मुल्क को आइन दिया। आज भी मुत्तफ़िक़ा आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार, आज तक इस आइन के दिफा के लिए काम कर रहे हैं। आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। हुक्मरानी का हक आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे को है, अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। JUI कोई वक्ती तंजीम नहीं, अपनी 100 साला तारीख रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा, अदालतों से कोई तवक्को नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू, कहा आज जो हमारे साथ हो रहा है PPP और नून लीग इससे गुजर चुकी हैं। हमारे लीडर पर सियासी बुनियाद पर केसेस बनाए गए, नवाज शरीफ के हवाले से बात पर कायम हूँ। मौजूदा निज़ाम को बेनिफिशरी शरीफ खानदान है। बानी पीटीआई को बेगुनाह कैद में रखा गया है। मुलाकात में वो हशाश बशाश नजर आए, बताया पिछले 10 दिन में इन्हें कहाँ रखा गया था। कहते हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का माजी शानदार रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। नाकाबिले तसव्वुर है सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनिला का मुख्तार अहमद अली की सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतालिक दरखास्त पर इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया कि अपने भाई काजी फाइज ईसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मामला तक रसाई को आईनी हक़ के आर्टिकल 19 में दिया गया था। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब बुनियादों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों के इस्तिलाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। अवाम ये समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद हुकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो इनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने का कोई कंट्रोल नहीं। मामलात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का हमला आवरों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदेही की जाए, हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाए। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी वली-अहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना था कि तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हजम बढ़कर $2.8 अरब हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले MOUs की तादाद 34 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। कहा कतर की क़यादत के साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा।
صدر مملکت آصف علی زرداری نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشخانہ گاڑیوں کا ریفرنس، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے ریفرنس واپسی کی درخواست دائر، نیب کی ریفرنس واپسی کی درخواست پر جواب کے لیے وقت مانگنے کی استدعا منظور، کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ ملک میں مہنگائی 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، ستمبر میں مہنگائی 6.9% پر آئی، نومبر میں مہنگائی 5.5 سے 6.5% تک رہنے کا امکان۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر میں 38.8% اضافہ ہوا، تجارتی حجم 8.78 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، برآمدات میں 7.8% اضافہ، مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری 70% سے زائد اضافے کے ساتھ 90 کروڑ ڈالر سے بڑھ گئی، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 48% اضافے سے 77 کروڑ ڈالر رہی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 7.61 ارب سے بڑھ کر 11 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات شروع، متعدد آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹس ختم، وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے نیشنل ٹاسک فورس کا قیام، ٹاسک فورس میں وزیر توانائی اویس لغاری کے علاوہ آرمی آفیشلز اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی شامل۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا جہاں صارفین بجلی خرید سکیں گے، اقدامات سے بجلی کی قیمت اور حکومتی اخراجات کم ہوئے، پاور سیکٹر کا گردشی قرض 9.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی وجہ سے اصلاحات ناگزیر، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے نجکاری کے منصوبے پر بھی کام شروع ہے۔ پاکستانیوں کے لیے جائیداد کی خریداری مشکل، ایف بی آر نے ملک کے 56 شہروں میں جائیداد کی قیمت 80% تک بڑھا دی، پراپرٹی ویلیویشن شرح میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ اسلام آباد کے E7 میں پراپرٹی کی قیمت فی اسکوائر یارڈ 1,50,000 روپے مقرر، سیکٹر E6 اور F7 میں فی اسکوائر یارڈ قیمت 1,40,000، F7 میں فی اسکوائر یارڈ 1,40,000، E11 میں 70,000 مقرر، ایبٹ آباد، اٹک، بہاول نگر، بنوں، بھکر، بہاولپور، چکوال، چنیوٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نئے ریٹ مقرر۔ پاکستان نے مہنگی بجلی میں پورے جنوبی ایشیا کو پیچھے چھوڑ دیا، صنعتی بجلی کا ٹیرف جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ، گھریلو ٹیرف بھی خطے کے پڑوسی ممالک کے قریب یا ان سے قدرے زیادہ۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے صنعتی اور تجارتی شعبے بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ادائیگی کرتے ہیں۔ گھریلو بجلی کے نرخ عالمی اوسط کا 45%، ایشیائی اوسط کا 84.5% ہے۔ کاروباری نرخ عالمی اوسط کا 110.1%، ایشیائی اوسط کا 154.3%، گھریلو نرخ کاروباری نرخوں کے 42%، چھوٹے کاروباروں کی ادا کردہ رقم بڑے کاروباروں کے 98.8% کے برابر۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جرمانوں کی وصولی کا آن لائن نظام متعارف کروا دیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ڈیجیٹل محاصل کے نام سے ای فائنز پورٹل کا اجرا کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پورٹل کے مؤثر استعمال سے صوبائی حکومت کے ریونیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ صوبائی حکومت ای گورننس پالیسی کے تحت تمام شعبوں کے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کوشاں، ضلع انتظامیہ سمیت تمام محکمے پورٹل کا مؤثر استعمال یقینی بنائیں۔ ہر شہر میں ہر بیماری کے علاج کے لیے اسپتال بنانا چاہتی ہوں، پیسہ تو ہر حکومت اور وزیر اعلیٰ کے پاس تھا، انہوں نے یہ تکلیف کیوں نہیں کی۔ مریم نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا سرکاری اسپتالوں میں فری میڈیسن کی سہولت موجود ہے، سرکاری اسپتالوں میں جا کر مریضوں سے حالات کا پوچھتی ہوں، رورل ہیلتھ سینٹرز کی اپ گریڈیشن کا کام بھی جاری ہے، بیرون ملک مقیم ڈاکٹرز کو اچھی تنخواہیں سہولیات دے کر واپس لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہرگز ڈیل نہیں کریں گے،
वो रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई ने कहा कि कौम की खातिर जुल्म सह लूंगा मगर झुकूंगा नहीं। बानी पीटीआई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 10 दिन इनको 8 बाय 6 के कमरे में किसकी ईमा पर रखा गया? सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आने की इजाज़त थी। फैमिली और वकला से भी मिलने की इजाज़त ना थी। नाकिस खाना दिया जाता रहा। ऐसा सलूक तो सजाए मौत के कैदियों के साथ भी नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में तालिबात की हरासानी रोकने के लिए गाइडलाइंस मुरतब। जामियात में मर्दाना स्टाफ की तालिबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी आयद। कवायदो ज़वाबित जारी। तालीमी इदारों में क्लास 4 मुलाजमीन और तालिबात के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तलबा की सिक्योरिटी के लिए तालीमी इदारों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। हरासानी से बचाव के लिए खुसूसी कमेटियाँ तहकीकाती रिपोर्टिंग की निगरानी करेंगी। ख़वातीन तालीमी इदारों के हर डिपार्टमेंट में 2 ख़वातीन टीचर्स की मौजूदगी ज़रूरी करार। फीमेल हॉस्टल के आसपास किसी भी मर्द मुलाजिम के आने पर पाबंदी होगी।